على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الآخر لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا ابیات کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ اس پروردگار عالم نے ہم سبوں کو اپنے فضل کرم سے ایمان عطا فرمایا اور پھر اپنے فضل کرم سے دین کے مجلس میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کا بہت خوشگوار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مدرسے کے اندر آ کر کے اور اس کی حافظہ افزائی فرما رہے ہیں، اور میں مریض آدمی ہو کر کے مولانا روشن صاحب کی دعوت پر آ گیا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت کا میں داد دیتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھیج دی آپ کی محبت کے صدقے میں۔ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا اور اس نتیجہ پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بانگمتی ندی کے کنارے پر بھی سمن پور گاؤں میں جو مدرسہ قائم ہے، الحمدللہ اس کے اثرات دینی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، اور آپ لوگوں کی اس مدرسے سے محبت ہے، کافی لگاؤ ہے، اور کافی جان اور مال جو ہے کہ لگا کر کے اس مدرسے سے محبت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ سامنے ہے جو آپ کے اس مدرسے کے ناظم مولانا روشن صاحب بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور بہت اخلاص کے ساتھ دین کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ پوری زندگی رہ کر کے مدرسے کی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرا سا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے آسمان کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہا ہو لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی بھی ایسی کتاب، کوئی بھی ایسا پرچہ، کوئی بھی میرے بزرگوں دوستوں کوئی لکھی ہوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کہا ہو یا پروردگار عالم کہا ہو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بدن پاک ہے، کپڑے پاک ہے، جگہ پاک ہے، ہر چیز بھی پاک ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو قرآن پاک کو تم چھو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چھو سکتے؟ خود پروردگار عالم ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ قانون کتاب قیامت تک جو ہے کہ رہے گی، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جو آدمی اس کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ جب حافظ قرآن جب مر جاتا ہے اس کا مقام سن لیے، اللہ کتنا مقام اونچا ہے۔ اس لیے کہ اس مدرسے کے اندر حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کا اتنا اونچا مقام ہے، جب وہ مر جاتا ہے اور جب قبرستان کے اندر جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین سے فرماتا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس زمین کی طرف متوجہ ہو کر کے اس زمین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اے زمین اس کے گوشت کو تاکل لحمہ، کیا اس کے گوشت کو تو کھا جائے گی؟ میرے بزرگوں دوستو، وہ زمین کہتی ہے
ہم اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتے ہیں جبکہ آپ کے کلام اس کے سینے کے اندر موجود ہے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، جس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہو، جس کے سینے میں قرآن پاک موجود ہو، زمین کے مٹی کے مجال نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کہ کھا جائے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے اندر یہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کا لڑکا ہے، ابو جہل پکا مشرک، لیکن ان کا لڑکا ابو جہل پکا مسلمان تھا۔ وہ جب اسلام قبول کر لیا تو کہتا تھا کہ جتنا میں نے طاقت اور قوت اسلام کے مٹانے میں لگایا تھا، اس سے زیادہ طاقت اور قوت اسلام کے بڑھانے میں ہم لگائیں گے۔ اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ بڑی نفرت تھی قرآن پاک سے، لیکن جب اسلام قبول کر لیے اتنی محبت ہو گئی، کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑا سا سن لیجئے۔ کسی بستی کے اندر ایک آدمی انتقال کر گئے۔ اس وقت کے بہت بڑے بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انقا فرمایا کہ جاؤ فلانے بستی کے اندر ایک آدمی انتقال کر گئے ہیں، ان کی جنازہ کی نماز پڑھا کر کے آؤ۔ حضرت بستی کے اندر گئے، پوچھا کوئی آدمی انتقال کر گئے؟ کہا کہ کوئی آدمی انتقال نہیں کیے۔ ادھر گئے اس طرف، بھائی پوچھا کوئی آدمی انتقال کر گئے؟ آواز آئی کوئی آدمی انتقال نہیں کیے۔ چاروں طرف گھومے کہ بھائی کوئی آدمی انتقال کر گئے، لیکن سب سے آواز آئی کوئی آدمی انتقال نہیں کیے۔ آخر میں یہ مجبور ہو کر کے گاؤں سے جا رہے تھے تو دیکھا گاؤں کے کنارے پر ایک جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی کے دروازے پر ایک بڑھیا رو رہی ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ شاید اسی گھر کے اندر کوئی مرا ہوگا۔ پوچھا کہ اے ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارے شوہر انتقال کر گئے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ فرمایا اچھا گھبراؤ نہیں، کفن دفن کا انتظام کرو۔ کفن دفن کے انتظام کرنے کے بعد ان کو جنازہ کی نماز پڑھا کر کے اور ان کے قبرستان لے جا کر کے دفن کرا دیے۔ اور دفن کرانے کے بعد وہ آئے، پوچھا اس بیوی سے کہ تمہارے شوہر کیا کوئی بہت بڑے عالم تھے؟ کہا کہ نہیں، ہمارا شوہر کوئی عالم نہیں تھا۔ کیا حافظ تھے؟ نہیں، ہمارا شوہر عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں۔ کیا کوئی بہت بڑے اللہ والے تھے؟ کہا کوئی بڑے اللہ والے نہیں تھے۔ پھر ہمارا شوہر جاہل آدمی تھا۔ کیا تھا؟ جاہل آدمی تھا۔ کہا کہ پھر جاہل آدمی ہوتے ہوئے اتنا اونچا مقام کیسے ہو گیا؟ تو عورت کہنے لگی میرا شوہر بالکل جاہل تھا، نمازی تھا، نماز پڑھنے جاتا تھا، لیکن جب نماز پڑھ کر کے جب آتا تھا گھر تو قرآن شریف کو کھول لیتا تھا۔ غور سے سنیے گا کیا فرمایا کہ قرآن شریف کو کھول لیتا تھا، اور کھول لینے کے بعد انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھے کہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر پڑھا لکھا ہوتے تو پڑھتے قرآن پاک کی آیت، لیکن پڑھا لکھا نہیں تھے تو کیا کہتے تھے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ قرآن شریف کے اوپر اپنے انگلی رکھتے تھے اور گھماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ بڑی پیار محبت کے ساتھ انگلی گھماتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، اور اس کے بعد بڑی محبت سے سینہ میں لگا کر کے پھر اس کو رکھ دیتے تھے طاق میں۔ پھر دن بھر اپنا کام کرتے تھے، پھر سویرے کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کو الٹتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی۔ یہی ان کا پورے زندگی کا مشغلہ تھا میرے بزرگوں دوستو۔ تو قرآن پاک سے محبت ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بالکل جاہل، لیکن قرآن پاک سے محبت ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کو الٹ کر کے انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ ان کے انتقال کے بعد وقت کے بہت بڑے بزرگ کو القا فرمایا کہ جاؤ ان کی جنازہ کی نماز پڑھا کر کے آؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اونچا کلام عطا فرمایا، اتنی اونچی کتاب عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
تو یہ قرآن پاک یہ آپ کے گاؤں کے مدرسہ اشرف العلوم کے اندر جو کہ تعلیم ہوتی ہے، یہ آپ کے محنت سے، آپ کے مشقت سے آپ کے بچے پڑھتے ہیں، اور مولانا کی جو ہے کہ جافشانی اور اخلاص کے ساتھ اس کے اندر جو ہے کہ استاد کرام بڑی محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ بچے کو پڑھاتے ہیں، یہ آپ کی محنت سے ہے اور آپ کی محبت سے میرے بزرگ دوستوں یہاں پر تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ پوری زندگی ہمیشہ اپنے جان سے، مال سے، وقت سے اس مدرسے سے محبت کیجئے اور اس کی امداد کیجئے اور اس سے جو ہے کہ محبت کیجئے، اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس سے محبت کیجئے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے بزرگ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنے سے، اس سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر دونوں کی جگہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، وقت تھوڑا سا اور ٹھنڈی کا موسم ہے، اس لیے میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں دین اسلام کی بات سن رہے ہیں، ایسا ہی اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام مرد عورت کو جنت الفردوس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، بخشش کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو بچے اور بچیاں، جو جوان مرد عورتیں یہاں پر بیٹھی ہے، اے اللہ بڑی محبت اور پیار سے یہاں پر آ کر کے ٹھنڈی کے موسم میں بیٹھ رہی ہے، اور ان بچوں کے جو ہے کہ پڑھنے پڑھانے کو سنے ہیں، اے اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو سننے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو کمی کوتاہی ہو اے اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات اور چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی اس کے ضروریات کو پورا فرما، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کی جگہ مشقتوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پر کام کرنے والے کو، اساتذہ کرام کو اور تمام انتظامات